السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ حضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ آیت میں اس سورہ اعراف کی 156ویں آیات میں 57ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے خاص بندے تقویٰ، پرہیزگاری، سخاوت، رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ نبی اور رسول کی صفات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ کن صفات کے حامل ہے، اور ان کو اللہ نے کیا کیا خوبیاں دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اب اس آیت میں بھی اس نبی معظم علیہ السلام کی ایک خصوصی اور ایک صفت اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ سابقہ آیت میں تو کہا ہے کہ رسول، نبی، امی، یہ سب کہا گیا۔ اب یہاں پر حضور کی خصوصی صفت کہ ہر رسول اور نبی کسی ایک خطے اور خاص قوم کے لیے، خاص مقام کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن ہم نے اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی اس عمومی رسالت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول تو دنیا میں کئی ہوئے ہیں، انبیاء اور رسول 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارے اس محبوب علیہ السلام کی خصوصی صفت یہ ہے کہ یہ محبوب ہمارے کسی خاص خطے کے لیے نہیں آئے ہیں، جو بلکہ جہاں جہاں ہماری ربوبیت چلتی ہے وہاں وہاں ان کی نبوت چلتی ہے۔ جن جن مقامات پر ہم یہ اپنی الوہیت کا ہم سکہ جمائے ہوئے ہیں، ان مقامات پر یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا سکہ بھی چلتا ہے، وہیں پر ہے، تھا وہ زمین ہو، آسمان ہو، کسی بھی مقام پر، ہر جگہ۔ چنانچہ یہ کہا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب آپ ہی اپنے اس خصوصی صفت کا اظہار اپنے زبان مبارک سے فرما دیجئے، آپ ہی کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ بے شک میں تمہارے طرف، تم سب قوموں کی طرف قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے یہ کہلوایا کہ اپنی رسالت عامہ کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے فرما دیجئے۔ اب اس کی شان نزول کے تعلق سے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت تھی، تو وہ جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی نبوت یہ صرف اہل عرب کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جو چلے آ رہے ہیں، ان کا سلسلہ آج بھی، تو یہودیوں کی ایک جماعت یہ کہا کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اہل عرب کے لیے ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے آپ کی نبوت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس زمانے کے لوگوں کا بھی اگر یہ عقیدہ تھا تو اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ میرے حبیب علیہ السلام کی رسالت اور ان کی نبوت یہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اہل عرب، اہل عجم، تمام کائنات کی ہر خطے پر ان کی نبوت ہے۔ اس بات کا اظہار فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات کا یہ حکم دیا کہ آپ ہی اپنے زبان مبارک سے فرمائیے، قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس،
اے لوگو، اب یہ الناس سے مراد کون ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ الناس سے، اے لوگوں سے مراد یہاں پر اس زمانے کے لوگ جن سے حضور مخاطب تھے وہ بھی آ گئے، قیامت تک کے آنے والے لوگ بھی آگے اس کے اندر ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کا خطاب قیامت تک آنے والے ہر شخص سے ہے، اے لوگوں تم کبھی بھی پیدا ہو جاؤ، تم کسی بھی قیامت سے پہلے بھی پیدا ہوں گے تو اس وقت میں ہی تمہارا نبی رہوں گا اس کے اندر۔ اب لوگوں نے کہا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب میں قیامت تک آنے والے کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی مثال دی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کیا تعمیر فرمایا تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب کعبہ بن چکا ہے، لوگوں کو اطلاع دیجئے کہ وہ آ کر ہمارے اس کعبے کا طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ تو آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بار الہ، یہ لخدق میدان جنگل ہے، یہاں پر آبادی بھی کم ہے، آبادی یہاں دور دراز تک نہیں ہے، میں اطلاع اعلان کروں گا تو میری اعلان کو کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آواز نکالنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ اطلاع دے دیجئے، اعلان کر دیجئے، ہم قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے کان تک وہ آواز کو آپ کی ہم پہنچا دیں گے اس کے اندر۔ چنانچہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ کعبہ تعمیر ہو چکا، آؤ عبادت کے لیے اور حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگ اور قیامت تک کے آنے والے ہر ایک کو ان کی آواز سنائی، اور عالم ارواح میں جو تھے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، عالم ارواح میں بھی ہر روح کو وہ آواز سنا دی۔ تو وہ عالم ارواح میں رہ کر ہر روحوں نے، ان میں سے جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم حاضر ہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے سعادت سے ان کو مشرف فرما دیا اس کے اندر۔ جنہوں نے بھی لبیک کہا، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے 2 3 بار لبیک کہا تو اللہ نے اس کو 2 3 بار حج کا موقع عنایت فرما دیا اس کو۔ تو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز قیامت تک کے آنے والوں کے لیے جب پہنچ سکتی ہے تو یہ خلیل اللہ کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو حبیب اللہ کی آواز قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی رسول اللہ علیکم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ اس کے تحت بعض مفسرین نے یہ بھی واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ تھوڑی سی ناچاقی ہو گئی، آپس میں تکرار ہوئی بات میں، تو حضرت عمر ناراض ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پیچھے جا رہے ہیں، ان کو منانے کے لیے، عمر جانے دو، میری غلطی ہے، جانے دو، اب بات کو رفع دفع کرو۔ لیکن حضرت عمر کا وہ جاہ و جلال، وہ ان کا کر و فر کیسا تھا، وہ اس وقت اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھے کہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں، فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضور کے دربار میں یہ حاضر ہو گئے، کچھ دیر کا وقت نہیں گزرا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اپنے کیا ہے یہ بات پر کیا ہے افسوس ہوا کہ ابوبکر اتنا مجھے منانے کے لیے پیچھے یہاں تک آئے، میں ان کی بات کو نہیں مانا، نہیں سنا۔ تو اب ان کا جب جلال اترنے کے بعد وہ بھی نادم ہو گئے، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی دربار میں آئے، وہ بھی دربار میں آئے، تو ہر ایک کا ماوا ملجا حضور کا دربار تھا۔ کہاں جاتے یہ دربار کو چھوڑ کر؟ سب کا ماوا ملجا یہی دربار تھا، حضور علیہ السلام کا دربار ہی۔ جب آئے وہاں پر تو حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ تکرار ہوئی اور حضرت عمر ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے صدیق کی طرفداری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے صدیق کو تکلیف دینا نہیں چھوڑو گے ابھی؟ یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ ابوبکر ہے کہ جس وقت میں نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہا تھا تو یہ ہر ایک نے میری بات کو، میری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے بغیر چون چرا کے انہوں نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے میری تصدیق کیا تھا، ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے، تم ان کو تکلیف دینے، ان کو دل آزاری کرنے سے باز نہیں آؤ گے۔ تو یہ کہ ہے اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہا جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کی قبضے قدرت میں، جس کی ملکیت میں زمین بھی ہے، آسمانی بھی ہے اس کے اندر۔
اللہ تعالیٰ زمین و آسمان دونوں کا مالک ہے، دونوں کا وہ اقتدار رکھنے والا ہے، اس ذات واحد کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حضور کی عمومی صفت رسالت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور جب قیامت کے تک کے لیے رسول حضور ہی ہے تو معلوم یہاں کہ اب کوئی رسول نیا نہیں آئے گا۔ جب نیا رسول نہیں آئے گا تو معلوم ہوا کہ حضور کی رسالت پر ختم اور مہر لگ چکی ہے، تو ختم نبوت، خاتم الانبیاء ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہوگا۔ اس کے اندر حضور کا خاتم الانبیاء ہونا، تمام انبیاء کے آپ خاتم ہیں، اب حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ حضور کی رسالت قیامت تک چلنے والی ہے، تو کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جب نبی نہیں آئے گا تو حضور کی ختم نبوت ثابت ہوئی، تو یہ معلوم ہوا یہاں پر کہ الوہیت جہاں ثابت ہو رہی ہے وہیں پر حضور کی ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے، کہ الوہیت میں اللہ تعالیٰ ایکتا ہے، ختم نبوت میں حضور ایکتا ہے اس کے اندر، کہ الہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، تو خاتم الانبیاء بھی حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے، یہ بھی اس اندر یہ بھی صفت ثابت ہوگی اس کے اندر۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب رسول اللہ کے معنی جیسے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول بھی کہا جاتا ہے، ہمارے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہدایت کے لیے، اس وجہ سے اللہ کے رسول ہے، اور ہم کو اللہ کا فیض پہنچاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے رسول ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ کہہ کر اللہ کے رسول بولنا بھی صحیح ہے، ہمارے رسول بولنا بھی صحیح ہے۔ مخلوق کے بھی رسول ہے، یہ اللہ کے بھی رسول ہے، اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں، اس لحاظ سے اس کے بھی رسول ہے، ان کے بھی رسول ہے اس کے اندر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور اقتدار والا ہے اس کے اندر۔ تو جب علماء فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر اللہ نے اپنی صفت یہاں پر زمین و آسمان کی بادشاہی اور زمین و آسمان کی ملکیت کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کائنات کی سب چیزوں کو اللہ نے یہاں شامل کر کے بتایا، جس طرح میری حکومت اور میری ملکیت کائنات کے چپے چپے پر ہے، اسی طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کائنات کے چپے چپے پر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا، زمین کا بھی ذکر فرمایا۔ لا الہ الا ہوا، کہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ الوہیت میں ایکتا ہے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل المثیل نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے۔ تو اب جب علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین و آسمان کی کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو جب مالک ہوگا تو جو تمام چیزوں کا مالک ہوگا وہی معبود ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہاں صفت بیان کی گئی کہ وہ جب مالک ہے تو مالک کو، تمام کائنات کے مالک کو معبود بنانا یہی تمہارے لیے کہ علم ہدایت کا راستہ ہے تمہارے لیے۔ تو کہا کہ لا الہ الا ہو، جب کسی کے اختیار میں، کسی کے ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر وہ الوہیت کا دعویٰ کر کے یا خدائی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ خدائی دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اقتدار بھی حاصل ہو، ملکیت بھی حاصل ہو، جس کو کیا ہے تمام تسلط، تمام امت پر، تمام قوموں پر تسلط حاصل ہو، وہی الوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی بادشاہت کو ثابت کر دیا، تو معلوم ہوا بادشاہت کے ثابت ہونے کے ساتھ میری ملکیت ثابت ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ میں ہی اس کا معبود ہوں کائنات کا۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اور وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت میں ہے، کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی گئی کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ جب یہ صفتیں کسی کے اندر نہیں ہیں تو اب بتاؤ کہ عبادت کے، عبودیت کے لائق کون بنا؟ جو یہ صفتوں کا حامل ہوگا وہی معبودیت کے لائق بنے گا، وہی خدا ہونے کے لائق بنے گا، الوہیت کا وہی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندہ کرنا ایک ہے، زندہ کر کے زندگی بھر تک اس کو
رزق پہنچانا یہ اور ایک صفت ہے اس کی کہ ہم زندہ کر کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ زندہ کرنے کے بعد مرے دم تک اس کو رزق پہنچانے کا بھی ہم نے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جاندار شے ہو، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو۔ اللہ نے ہر مخلوق کا، جانور، چرند، پرند، ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے اس کے اندر۔ تو یحیی و یمیت، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ زندہ بھی کرتا ہے اور زندگی دینے کے بعد زندگی کی ضروریات کا تکملہ بھی فرماتا ہے۔ زندگی دینے کے بعد زندگی کے تمام ضروریات کو اس تک پہنچاتا بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی صفت رب العالمین ہے، کہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کہ وہ اس کی صفت یہ ہے کہ پیدا کر کر چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کے مرے دم تک رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اور پھر علماء نے یہ کہا کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا تو معلوم ہوا اسی طرح حضور کی نبوت اب کی طرح کسی کی نبوت قیامت تک ہو نہیں سکتی۔ حضور کی نبوت تمام کائنات کے لیے ہے، بلکہ علماء نے یہ کہا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے میثاق کا، جب انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے میثاق کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس وقت اللہ نے انبیاء سے بھی کہا ہے، ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے۔ تو اس آیت کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا ہمارے رسول علیہ السلام کی رسالت یہ تمام کائنات ہی پر نہیں، تمام سابقہ انبیاء جو گزرے ہیں ان کی، تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی ہمارے آقا نبی رہے ہیں۔ اس کے اندر ہر امت کے نبی، ہر نبی کے نبی ہمارے آقا علیہ السلام ہیں اس کے اندر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اور حضور کی دنیا میں انسان کا رشتہ، تعلق دنیا میں رہنے تک باقی رہتا ہے، اس کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن الوہیت اور نبوت کا وہ رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک الوہیت کا رشتہ کہ بندہ مرنے کے بعد بھی بندہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی بندہ ہے۔ اسی طرح کہ اگر کوئی شخص اگر انتقال کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی حضور کا امتی کہلائے گا، قبر میں بھی امتی کہلائے گا، کل قیامت میں بھی امتی کہلائے گا اس کے اندر، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ یہ نبی علیہ السلام کا امتی کہلائے گا۔ بلکہ علماء نے کہا کہ جنت میں جانے کے بعد تو ہر نبی اور ان کے امتیاں یہ سب کے سب یہ حضور کی نبوت کے تحت آ جائیں گے اس کے اندر۔ تو یحیی و یمیت، وہ اللہ کی ذات ہے کہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی، وہ رسول جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، کہ جو کیا ہے کہ ام القرا کے رہنے والے ہیں، اور جنہوں نے کسی سے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اپنے علمی فیضان سے سب کو بہرمند فرماتے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ ذات اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو پہلے اللہ پر اور اس کے تمام احکامات، اس کے نشانیوں پر، اس کے کلمات پر، اس کے آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے ہم پر ایمان لایا، ہمارے آیتوں پر ایمان لایا، اور لانے کے بعد اب تم کو ہمارے اوپر ایمان لانے، ہمارے آیت پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن ایمان میں وہ تم ایمان کے لحاظ سے، عموم ایمان کے لحاظ سے برابر کے شریک ہو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا ایمان کی کیفیت الگ ہے، تمہارے ایمان کی کیفیت الگ ہے۔ ان کا ایمان مشاہدے کے ذریعے سے ہوا ہے، اور تمہارا ایمان نبی کے کہنے پر تمہارا ایمان ہوا اس کے اندر۔ انہوں نے رب کو دیکھ کر رب مانا اور خدا مانا، اور تم نے نبی کے کہلانے پر نبی نے کہا کہ یہ رب ہے تو تم کو اس پر ماننا پڑے گا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں تو شریک تو ہے، لیکن ایمان کی کیفیت میں دونوں شریک نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا ایمان کی کیفیت الگ ہے، امتی کے ایمان کی کیفیت الگ ہے۔ نبی کا ایمان اور امتی کا ایمان دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ پر، اس کی آیتوں پر، اس کے نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اے لوگو واتبعوہ، اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، لعلکم تہتدون،
تاکہ تم کو یقینی طور پر تم کو ہدایت حاصل ہو اور ہدایت کا راستہ تم کو میسر ہو جائے۔ اگر ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ واتبعوہ، پیروی کرو اس نبی علیہ السلام کی۔ کیوں؟ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے یہ نبی کی جب تک کہ پیروی نہیں کرو گے تم کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم کو ہدایت اگر حاصل کرنا ہے اور ہدایت کاملہ پر تم اگر اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہو، اس نبی سے وابستہ ہو جاؤ، اس نبی کے کہے احکامات کی، ان کے بتائے ہوئے طریقے کی، ان کی سنتوں کی، ان کی ایک ایک چیز کی پیروی کرو تو تم کو یقیناً تم کو دنیا میں ہدایت ملے گی، آخرت میں نجات ملے گی۔ اس کے اندر تو علماء نے اس آیت کے تحت کہے یہ ایک حدیث کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ جو امتی نبی سے وابستہ ہو جاتا ہے، نبی کی محبت سے، نبی کی اطاعت سے، نبی کے فرما برداری سے، نبی کی اتباع سے وابستہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہدایت بھی دیتا ہے، آخرت میں نجات دیتا ہے۔ تو علماء نے اس تحت ایک واقعہ جو مشہور واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک دعوت تھی، دعوت میں صحابہ جمع ہے، اس کے اندر جب دسترخوان بچھانے کا وقت آیا تو اس وقت حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان کچھ میلا سا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے وہ ایک وہاں پر کیا تھا، ایک آگ جہاں ایک جل رہی تھی، ایک آگ کا تندور جو تنور بولتے ہیں، تنور، آگ کا تنور جل رہا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ تنور میں وہ کپڑے کو ڈال دیا، دسترخوان کو ڈال دیا۔ سب بیٹھے ہوئے صحابہ کیا ہے حیرت میں ہیں، ارے اس کا اندر ڈال دیے کپڑا، یہ دسترخوان جل جائے گا۔ تو جیسا ہی کچھ دیر میں دیکھے تو کیا ہے وہ دسترخوان صاف و شفاف ہو کر باہر آیا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو دسترخوان وہاں پر بچھا دیا۔ صحابہ نے اس کا ماجرا دریافت کیا کہ اے انس یہ کیا ماجرا ہے؟ میلا کچیلا ہونے کے بعد ہم پانی سے دھوتے ہیں تو صاف ہوتا ہے اور آگ میں ڈالتے ہیں تو جل جاتا ہے، یہ آگ میں جانے کے بعد جلنے کے بغیر یہ الٹا یہ اور بالکل صاف و شفاف ہو کر نکلا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اس دسترخوان کو میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، جس کا دسترخوان، جس کپڑے کو میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو آگ چھو نہیں سکتی۔ تو علماء یہ واقعہ بیان فرما کر یہ حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کو رسول سے نسبت ہونے کے بعد وہ کپڑا آگ میں نہیں جل سکتا، تو جو شخص کو، جو امتی کو، جو مسلمان آپ سے وابستہ ہو جائے، آپ کی سچی اور پیروی تقلید کرے اور آپ کے سنتوں پر عمل کرے گا تو پھر کیوں نہیں وہ دنیا کی آگ سے بھی بچے گا، آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے گا اس کے اندر۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس وجہ سے مفسرین نے اس کے تحت مختلف اور واقعات بیان کیے کہ عمل کرنے والے، حضور کی سنتوں پر چن چن کر عمل کرنے والے کیسے تھے، انہوں نے کہ ایک ایک سنتوں کو انہوں نے ترک نہیں کیا، ایک ایک سنتوں کو اگر کسی وجہ سے مجبوراً وہ سنت ان سے اگر چھوٹ گئی تو اس پر افسوس کرتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کی سنتوں کو چن چن کر ایک ایک سنت پر عمل کیا، لیکن ایک افسوس رہ گیا، ایک سنت کو پورا نہیں کر سکا کہ حضور کی ایک صاحبزادی تھی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں ان کی شادی کی اپنے کیا ہے چچیرے بھائی سے، پھر ان کے گھر کو آیا جایا کرتے تھے، یہ سنت کے ادا کرنے سے میں قاصر رہ گیا کیونکہ میرے کو لڑکی اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی، اس وجہ یہ سنت کو میں نے کہا ہے اس وجہ میں چھوڑا نہیں، چونکہ یہ سنت مجھ سے کیوں چھوٹی، کیونکہ میری کیا ہے لڑکی نہیں تھی، اس وجہ سے مجھ کو یہ سنت چھوٹی۔ تو سنتوں کو چن چن کر کیا ہے ہمارے اکابر اسلاف نے حضور کی کیا کیا سنتیں تھیں اس کو اختیار کیا۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم پیروی کرو چن چن کر رسول کی سنتوں پر، رسول کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم کو ہدایت حاصل ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک امت، ایک جماعت ایسی تھی يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو ہدایت کے اوپر لوگوں کو رہبری کرتی تھی، حق کی طرف رہبری کرتی تھی، حق کا راستہ بتلاتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے مطابق فیصلے کرتی تھی، حق کے مطابق انصاف کیا کرتی تھی ایک جماعت۔ چونکہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اکثر و بیشتر کیا ہے اس کے اندر یہ نافرمانی کرنے والی، سرکشی کرنے والی قومیں
ہو گئی تھی، اور ان کے آگے جو ذکر آیت میں آ رہا ہے کہ 12 ان کے گروہ ہو گئے تھے، 12 جماعتیں بن گئی تھی، اور سب کے سب کیا ہے گمراہی میں اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن ایک جماعت ایسی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تب اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی جماعت قوم سے مراد ان میں کے بعض افراد ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی سچی صحیح تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہوئے حق کی رہبری بھی کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور حق کے ذریعے فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی یہاں تعریف فرما رہا ہے۔ ایک بات ہوئی، اور علماء نے اس کی تحت فرمایا، اس کی تفسیر اور ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد یہود ہے، اور یہود کا تعلق یہ آج بھی زمانے میں بھی یہود پائے جاتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں جو یہود تھے اور جنہوں نے حضور کی نبوت کو پایا تھا، پانے کے بعد حضور پر ایمان لائے تھے، ان ایمان لانے والی جماعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا تھا، تو اس سے مراد کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی ہے، اور آپ کے کیا ہے جو ساتھی اور آپ کے کیا ہے جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، کون؟ سلمان فارسی کے ساتھ، کیونکہ سلمان فارسی یہ پہلے حضور پر ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے، یہودی مذہب کے بڑے جاننے والے تھے، بڑے عالم تھے یہودی مذہب کے۔ آپ کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، حضور کی تلاش میں بڑا طویل آپ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تلاش میں حضور کے نکلتے نکلتے حضور کے پاس آئے تھے، حضور کے اوپر آپ نے ایمان لایا تھا سلمان فارسی۔ تو سلمان فارسی کون تھے؟ یہود میں سے تھے، لیکن بعد میں آپ نے حضور پر ایمان لایا۔ اور جو پہلے مذہب پر چلنے والا حضور کے زمانے کو پانے کے بعد حضور پر ایمان لاتا ہے، تو اس کو قرآن و حدیث میں اس کی ڈبل خوشخبری سنائی گئی ہے، ڈبل اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک اپنے نبی پر ایمان لایا، اور دوسرے ہمارے نبی، ہمارے آقا علیہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ پا کر ان پر بھی ایمان لایا، تو 2 نبیوں پر ایمان لانے کا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کو بلکہ۔ تو حضرت سلمان فارسی وہ انہی جماعت میں سے تھے کہ قوم یہود میں سے تھے، اور کہے وہ تورات و انجیل کا یہ علم رکھنے والے تھے، بڑے حبر الامہ ان کو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں جو 12 فرقے مختلف ہو گئے تھے، سب گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، تو جب ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہدایت پر راہ حق پر چل رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ ہم ان کے درمیان میں رہیں گے تو ہم بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھی سرکشی میں پڑ جائیں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو کسی ایسے مقام پر پہنچا دے کہ جہاں جا کر ہم حقیقی معنی میں تیرے نبی کے لائے ہوئی سچی شریعت اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ سرکش قوم، نافرمان قوم کے ساتھ رہنے سے ہم بھی نافرمانی نہ کرنے پائیں، اس وجہ سے ہم کو کوئی ایسا راستہ مہیا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے، روایتوں میں آتا ہے تفسیر کی بعض کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک دور دراز مقامات پر، آبادی سے دور، بلکہ علماء نے اس کا چین کے مقام پر ایک قریب میں ایک مقام پر اللہ نے وہ قوم کو پہنچا دیا۔ تو وہاں پر جا کر جو آبادی سے کافی دور تھی، وہاں جا کر وہ رہنے لگے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم یہاں پر رہو، یہاں پر تم کو نافرمان قوم یہاں تک آئے گی نہیں، ان کے نافرمانی تم پر اثر نہیں کرے گی، تم یہاں پر رہو۔ تو وہ اس کا وہاں پر رہنے لگے۔ وہاں رہنے کی وجہ سے انہوں نے وہیں پر دور دراز مقام پر جو تھے، آبادی سے دور تھے، تو انہوں نے وہیں پر کنویں کھود لیا، وہیں پر انہوں نے کیا ہے باغ اور کیا ہے کچھ کھیتی باڑی کر کے لگا لیا۔ اور لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب جو بھی اس کے اندر سبزہ نکلتا، جو بھی اس کے اندر کھیتی باڑی سے اناج وغیرہ غلہ نکلتا اس کو، تو وہ اس کو نکالنے کے بعد ایک مقام پر رکھ دیتے، جس کو جو ضرورت ہوتی وہاں سے لے آتا، اس کو استعمال کرتا۔ وہاں خرید و فروخت کا معاملہ تھا، نہ وہاں پر کہے کہ امانت میں خیانت کرنے کا معاملہ تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر جب گئے تھے، واپسی میں آتے وقت اس قوم کے پاس سے آپ کا گزر بھی ہوا بلکہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی وہ ایک جماعت جو ہدایت پر تھی، تو آپ نے ان سے ملاقات بھی کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ملاقات بھی کیا، اور ان کو اپنی تعلیمات، اپنی نبوت سے ان کو کہ کیا اظہار فرما کر حضور کے اوپر وہ لوگ ایمان بھی لائے، حضور نبی آخر زمان پر ایمان بھی لائے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا اس کے اندر، تو روایت میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ یہاں پر ایسا اناج بغیر حفاظت کے اسی مقام پر رکھے ہوئے ہیں، تو کہ تمہارے اندر کوئی خیانت کرنے والا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا ہے اللہ کے احکامات کے ایسے پابند ہے، ہم میں کوئی خائن نہیں ہے،
ہم میں کوئی بے وفا نہیں ہے، ہم میں کوئی غداری کرنے والا نہیں ہے، جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے یہ مکانات ایک جیسے کیوں بنے ہوئے ہیں اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بنے ہوئے ہے کہ کسی کے اوپر کوئی فخر نہ ہونے پائے، اس وجہ سے ہم نے مکانات کو ایک جیسے بنا لیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارا قبرستان بالکل قریب ہے، یہ وجہ کیا ہے قبرستان کو اتنا قریب کیوں رکھا؟ مرنے کے بعد وہاں دفن کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قبرستان کو قریب اس وجہ سے رکھے تاکہ ہم کو موت کو ہم نہ بھول پائیں، اس وجہ سے موت ہمارے پیش نظر رہے، اس وجہ سے ہم نے قبرستان کو کیا ہے ہم نے قریب بنایا ہے۔ تو یہ اس واقعے کو بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ من قوم موسیٰ سے مراد کون لوگ ہے کہ وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو حضور کے زمانے تک حضور نے اپنے معراج کے موقع پر اس جماعت سے ملاقات کیا تھا، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ ان کا کام یہی ہے کہ حق کی پرچار کرنا اور حق کے مطابق فیصلے کرنا۔ چنانچہ اب آگے کا آیت فرما رہا اللہ تعالیٰ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو 12 جماعتوں میں منقسم کر دیا۔ قطعناہم، الگ الگ کر دیا، ہم نے ٹکڑے کر دیے، ہم نے ٹکڑے کر دیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کتنے؟ 12 جماعتوں میں۔ اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اسباط کہتے ہیں سبتن کی جمع اسباط آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کیا ہے نسل سے جو چلی آتی ہے اس کو سبت کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ قوم کے یہ 12 افراد تھے، وہ 12 افراد کی 12 قومیں بنی اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا جبکہ ان کی قوم نے پانی طلب کیا۔ اب اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا مختصر سا خاکہ ہے اس کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 جماعتوں میں سے 12 افراد کو منتخب کر کے آپ نے کہا کہ تم 12 افراد مل کر کیا ہے بیت المقدس کے قریب میں جاؤ، وہاں پر جبارین نامی ایک قوم ہے جو ظلم بربریت کا معاملہ کرتی ہے، اس کے اندر تم جا کر کیا ہے پہلے ان کی جا کے ان کی کیفیت لے کر یہاں پر آؤ تاکہ ہم بعد میں جا کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے اندر وہ ظلم کیا ہے بربریت کا شکار ہے وہ، اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتی ہے، جبارین قوم ہے، جا کے آؤ۔ تو 12 افراد جب گئے تو جا کے آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے قوت و طاقت کے مالک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی حالت کو تم کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، صرف آ کر میرے سامنے بیان کرنا، ان کی بہادری وغیرہ کو ذکر کریں گے تو لوگ بزدل ہو جائیں گے اس کے اندر نا۔ لیکن وہ کیا ہے وہ نافرمان قوم تھی، سوائے حضرت یوشع کے جو موسیٰ علیہ السلام کے خاص تھے، وہ شاگرد تھے، اور 1-2 افراد کے 10 افراد آ کے پورے قوم میں بات پھیلا ڈالے، اور یہ ایسے طاقتور قومیں ہیں، وہ ایسی وہ کیا ہے بہادر قوم ہے، جیوٹ قوم ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، سب بزدل ہو گئے، وہاں پر رک گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کہ کیا معلوم کیا ہے وہاں مخالفہ کرنے کے لیے جاتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے لڑیے، ہم تو نہیں آ سکتے اس کے اندر، انہوں نے صاف انکار کر دیا اس کے اندر۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 قوموں کو مقام تیہ ایک میدان تھا، میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر مقید کر دیا کہ تم اب یہیں پر رہو، نبی کی بات کو نہیں سنیں، نبی کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوئے تم نے، تو تمہاری یہ سزا ہے کہ یہ لقودق جنگل میں تم وہاں پر زندگی بسر کرنی پڑے گی تم کو۔ چنانچہ وہاں پر ان کو رکھ دیا گیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ چلتے 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 دن بھر بھی چلے تو پلٹ کے آئے تو پھر وہی مقام پر آتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقید کر دیا تھا اس کے اندر، تو انہوں نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے تھے، پورا چل کے پھر کے جب پلٹ کے آئے تو دیکھے تو وہی مقام رہتا ان کے اندر۔ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس مقام تیہ میں وہ میدان میں ان کو مقید کر دیا۔ اب مقید جب ہو گئے انہوں تو وہاں کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اب پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے بولے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بولیے ہم کو سزا دے رہا، تو کھانے پینے کے لیے ہم کو مشکل ہو رہی ہے، پانی پینے کے لیے ہمارے لیے نہیں یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ ہمارے لیے کوئی بندوبست کرے پانی کا۔ تو اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، کب؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے جب پانی کو طلب کیا تو ہم نے موسیٰ سے کیا کہا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی لکڑی کو پتھر پر ماریے، پتھر پر اپنی لکڑی کو ماریے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ فَانْبَجَسَتْ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو، اپنی لکڑی کو وہ اس پتھر پر مارا۔ اب دیکھیے علماء فرماتے ہیں مفسرین کے لکڑی پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا معجزہ یہ
ظاہر فرمایا کہ موسیٰ لکڑی پھینکو، پھینکتے جو کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی اس کے اندر۔ پھر کہا کہ اٹھا لو اس کو، تو انہوں نے اٹھا لیا اس کے اندر، سانپ بنی۔ پھر اس کے بعد جادوگروں کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ اپنی لکڑی کو پھینکو، تو وہ سانپ بن کر پورے اژدہوں کو نگل گئی اس کے اندر ہے۔ اب پھر وہی لکڑی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ لکڑی ایک ہی ہے، اس سے سب کام نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہے، کیونکہ نبی کی لکڑی ہے وہ۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لکڑی کون سی لکڑی تھی؟ یہ وہی لکڑی تھی جنت کے درخت کی جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے لکڑی جنت سے آتے وقت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سی چیزیں بس آپ نے ساتھ لے کر آئے تھے اس کے اندر، ان میں لکڑی بھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ وہ لکڑی ہوتے ہوتے کیا ہے، انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے سسر ہیں ان کے، ان کی بیٹی سے ان کا نکاح بعد میں ہوا تھا۔ تو ان کے پاس جب آئے آپ شعیب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے وہ لکڑی کو دیا تھا کہ درخت کے پتے جو سوکھ جاتے ہیں اس کو جھاڑنے کے لیے، اب شعیب علیہ السلام نے وہ لکڑی ان کے حوالے کیا تھا۔ تو وہ انبیاء سے ہوتے ہوئے لکڑی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تھی، جنت کی لکڑی تھی اس کے اندر۔ تو اس کے کمالات یہ تھے اس کے اندر کہ اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اب یہ کیا کر رہی ہے، اژدہا بھی بن رہی ہے، اژدہوں کو نگل بھی رہی ہے، اور پتھر پہ مارے تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے اس کے اندر، 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 جماعتوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے چشمہ بناؤ، اور وہ اتنے آپس میں اختلاف رکھنے والے تھے، ایک چشمہ 2 چشمہ بنتا تو ہر کوئی لڑ لیتے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑائی کا یہاں کوئی صورت ہی نہ ہونے پائے، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا، ایک پتھر سے الگ الگ راستوں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اس کے اندر۔ انضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس لکڑی سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اب یہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ لکڑی ایک ہے، اس سے کئی کمالات ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، تو یہ تو جنت کی لائی ہوئی لکڑی تھی، اس سے کمالات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ارے اس کی مثال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دی جا سکتی ہے۔ حضور کے لعاب مبارک سے کیا کیا کمالات ہوئے اس کے اندر۔ ایک ہی لعاب مبارک ہے، تو وہ لعاب مبارک اگر کہے کھارے چشمے کے پانی میں کہے ڈالا گیا تو وہ کھارا پانی کا چشمہ میٹھا ہو گیا۔ وہی لعاب مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو لگایا گیا تو آشوب چشم اس سے دور ہو گیا۔ وہی لعاب مبارک کو کسی کی ہڈی جڑ گئی، حضور نے اپنے لعاب مبارک کو لگایا تو ہڈی جڑ گئی اس کے اندر۔ ایک لعاب سے کئی کمالات ہو سکتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ نبی سے نسبت رکھنے والی ہر شے برکت والی بن جاتی ہے۔ تو یہ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر آدمی اپنے پینے کے مقام کو جان چکا تھا کہ یہ میرا چشمہ، یہ میرا چشمہ، یہ میرا چشمہ ہے۔ ہر کوئی وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی کہ تم اب اختلاف نہیں کرنا، لڑنا نہیں، تمہارا یہ چشمہ ہے۔ تو ہر کوئی اپنے پانی کے مقام کو وہاں پر حاصل کر لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر میدان تیہ میں تھے۔ اب دن کے وقت میں رہیں گے تو سورج کی پوری دھوپ ان کے پاس سے جانا پڑے گا اس کے اندر۔ تو انہوں آ کے پہلے پانی کے لیے کہا، پھر آ کے بولے موسیٰ دعا کیجئے کچھ ہمیں کچھ چھاؤں ہو جائے اس کے اندر۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام ہر بات کے لیے دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اس کو دعا کر رہے ہیں، آپ کریے آپ کریے۔ تو ان کی دعا بھی کرے تو اللہ نے سنتا، کیا معلوم نہیں تھا ان کو؟ اللہ ہر ایک کو سننے والا ہے، لیکن یہاں آ کے کہیں دعا کرا رہے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس واسطے ان سے دعا کرا رہے ہیں اس کے اندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا ہے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ ابر کو پورے لا دیا۔ ایک ابر بارش کا ہوتا ہے، ایک ابر بغیر بارش کا ہوتا ہے۔ بغیر بارش کا اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان کے اوپر ابر کو لا دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر سایہ فگن کر دیا، سایہ لگا دیا، بادلوں کا سایہ لگا دیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ دن کے وقت میں وہ بادل آ کے سایہ کرتے تھے، رات کے وقت میں پھر کیا ہوتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی چھڑی وہ مرکوری بلب کی طرح پورے روشن ہو جاتی اس کے اندر۔ تو رات میں روشنی وہ لکڑی سے روشنی نکلنے لگتی، سب کو نظر آتا ہے اطمینان سے سب چیزوں کے لیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب کھانے پینے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تو پانی تو مل گیا، دھوپ سے بچاؤ بھی مل گیا، رات میں روشنی بھی مل گئی، لیکن کھانے پینے کے لیے اے موسیٰ آپ اللہ سے کہہ درخواست کیجئے ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے یہاں پر، نہ تو کہاں کوئی چیز مل سکتی ہے نہ کوئی پکا سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان کے اوپر من و سلویٰ نازل فرمایا۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم. من اور سلوہ. من کیا تھا تو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کا حلوہ تھا، ایک قسم کا حلوہ تھا، وہ شبنم کی طرح آسمانوں سے گرتا تھا، ایک مقام پہ جمع ہوتا، وہاں سے لے کر لوگ وہ حلوے کو کھاتے تھے. تو یہ حلوہ و سلوہ کیا تھا کہ چھوٹا سا پرندہ جو تیتر بٹر ہم کہتے ہیں، چڑیا، وہ بھنا ہوا کیا ہے تیتر کا یا کیا پرندے کا گوشت رہتا تھا، وہ بھنا ہوا تیتر کا گوشت، بھنا ہوا تیتر کا گوشت کھاؤ اور حلوہ چاٹو اسے منہ میٹھا کرنے کے لیے، اور وہ چشمے کے پانی پیو اور کیا ہے اطمینان سے رب کی عبادت کرتے ہوئے رہو. یہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے اندر. تو من و سلوہ دونوں اتارے ہم نے کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو تم ہمارے رزق میں سے جو ہم نے پاکیزہ رزق تم کو عطا فرمایا ہے، ایسا پاکیزہ رزق اور ایسا کیا ہے طیب رزق ہے اس کے اندر کہ دنیاوی رزق کے اندر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ہمارے آسمان سے ہماری قدرت کاملہ سے اترنے والا رزق تھا اس کے اندر. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ من و سلوہ میں آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی بیماری کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، خدشہ بھی نہیں تھا وہاں پر. ایسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو طیب بنا کر دنیا میں نازل فرمایا تھا. اور ان سے یہ کہا گیا کہ جس دن حلوہ آج اترا تو اور کیا ہے پرندوں کا گوشت آیا، اس حد تک اسی دن کی حد تک کھا لینا، اٹھا کر کل کے لیے نہیں رکھنا. یہ ان کو حکم دیا گیا تھا. کیوں؟ یہ ان کو یہ کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھنا کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ ہو سکے، کہ اللہ پر توکل و بھروسہ تمہارا یہ رہے آج ختم ہو گیا تو کل تک کے لیے تم اللہ پر تمہاری نگاہ رہیں گی، اس کے اندر اللہ کے اوپر نگاہ رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کل تم کو الگ عطا فرمائے گا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی سرکش قوم تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے حلوے میں سے وہ پرندوں کے گوشت میں سے اٹھا کر دوسرے دن رکھنے لگے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ اٹھا کر نہیں رکھنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے یہ کہیں انعام، یہ نعمتیں کہیں تم پر چھین لی جائے گی. انہوں نے سنا نہیں اور اٹھا کر جب رکھنے لگے تو اللہ فرما رہا وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم زیادتی نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر زیادتی کر لیے. کیا زیادتی کرے؟ کہ اپنے نفسوں میں یہ زیادتی کرے کہ جو حکم دیا گیا تھا اٹھا کر نہیں رکھنا انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا. تو کیا ہو گیا؟ تو اپنے نبی کی بات کو نہیں سنا تو ہم نے من و سلوہ اتارنا بند کر دیا اور من و سلوہ کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے. اور جب محروم ہو گئے تو بعد میں ہم نے ان کو مختلف تکالیف اور عذابوں کے ذریعے سے ہم نے ان کو اس مصیبتوں میں مبتلا کر دیا. تو یہ مصیبتوں میں مبتلا کیوں ہوئے؟ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا